دیکھیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وهو الذی انزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ دیکھیے، وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور وہی وہ ذات ہے جس نے آسمان سے پانی اتارا، فَأَخْرَجْنَا بِهِ، پھر ہم نے اس پانی کے ذریعے نبات کل شیء، ہر طرح کی کھیتی اگائی، فأخرجنا منہ، ہم نے اس پانی سے خضرا، ہریالی نکالی، نخرج منہ حبا متراکبا، اور اس ہری گھاس سے ہم نے تہ در تہ چڑھے ہوئے دانے نکالے، ومن النخل، اور اسی زمین سے ہم نے کھجور نکالے، من طلعها قنوان دانیہ، جس کے گچوں سے لٹکی ہوئی شاخیں ہیں، جس کے گچوں میں لٹکے ہوئے خوشے ہیں، وجنات من اعناب والزیتون والرمان، اور ہم نے باغ بنائے انگور کے، زیتون کے اور انار کے، مشتبہ وغیر متشابہ، بعض ایک جیسے ہیں اور بعض علیحدہ ہیں، انظروا الی ثمرہ اذا اثمر وینعی، ذرا غور سے دیکھو ان پھلوں کی طرف کہ جب وہ شروع میں پھل بنا اور پھر وہ پک کر تیار ہوا، ان فی ذالکم لآیات لقوم یؤمنون، ان نشانیوں میں، علامتوں میں نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو ایمان لانے کا ارادہ رکھتی ہے۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ، ان مشرکوں نے اللہ کے لیے شریک بنائے جنات میں سے، وَخَلَقَهُمْ، حالانکہ اللہ ہی نے ان کو پیدا کیا، وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور انہوں نے اپنے ذہن سے اللہ کے لیے بیٹے اور بیٹیاں گڑھ لیں بغیر سمجھے بوجھے اور جہالت سے۔ سبحانہ، اس کی ذات تو پاک ہے،
وتعالی عما یصفون، اور یہ جو کچھ اللہ کے بارے میں کہتے ہیں اللہ ان سب سے بہت بلند ہے۔ یہ 2 آیتیں ہیں جو گزشتہ مضمون ہی سے جڑی ہوئی ہیں۔ میں نے گزشتہ درس میں جہاں رکوع شروع ہوا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک ترتیب کی طرف اشارہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں، ان مضامین میں 3 ترتیبیں ذکر کی۔ ایک ترتیب ہے سفلی عالم، یوں سمجھ لیجئے کہ زمین سے متعلق، پھر اس میں 2 حصے ہیں، ایک تو نباتات ہیں اور دوسرے حیوانات ہیں، اس کا ذکر گزشتہ ہوا۔ اس کے بعد سیدھے علوی آسمانوں سے متعلق سورج، چاند، ستارے، اس کا ذکر ہوا۔ اس کے بعد پھر انسان کی اپنی تخلیق کے بارے میں اللہ نے تذکرہ کیا، فمستقر و مستودع، کہ تم کو اللہ تعالیٰ نے ایک مستقل ٹھکانہ دیا اور ایک عارضی ٹھکانہ دیا، اس کی میں نے تشریح کی۔ اور آج کی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اسی ترتیب کو دوسرے انداز میں بیان کیا۔ فرماتے ہیں کہ وہ اللہ ہے کہ جو آسمانوں سے زمین تک پانی کو اتارتا ہے۔ سما کا لفظ آسمان کے لیے بھی آتا ہے، اور ہر وہ چیز جو انسان کے سر کے اوپر ہوتی ہے عربی میں اس کو سما کہتے ہیں۔ اس لیے یہ اعتراض نہیں ہونا چاہیے کہ بارش تو بادل سے آتی ہے، آسمان سے تو نہیں آتی، اس لیے کہ بادل زمین ہی کا ایک حصہ ہے، آسمان تو بہت دور کی چیز ہے، تو بارش پھر آسمان سے برسنے کی بات قرآن میں کیسے آئی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آسمان کے لیے عربی میں جو لفظ ہے سما، یہ ہر بلند چیز کے لیے سما کا لفظ عربی میں آتا ہے۔ اب آسمان بھی چونکہ بلندی پر ہے، انسان کے سر پر ہے، اس لیے اس کو بھی سما کہا گیا، بادل کو بھی سما کہا جاتا ہے۔ اور امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر کے اندر فرمایا کہ جہت مراد ہے، بارش کہاں سے آتی ہے؟ آسمان کی طرف سے آتی ہے، تو یہ بھی بات صحیح ہو گئی۔ تو پہلا لفظ ہے وہ اللہ ہے جو آسمانوں سے پانی اتارتا ہے، اور اس پانی کے نتیجے میں اب زمین میں جو کام ہونے والا ہے اس کا کچھ تو اشارہ اللہ نے پچھلی آیت میں دیا، ان اللہ فالق الحب والنوا، کہ اللہ تعالیٰ گٹھلیوں کو پھاڑ کر اس میں سے دانے نکالنے والا، اس میں سے کونپلیں نکالنے والے ہیں۔ اور اب اس کے دوسرے طریقے کو بتاتے ہیں، فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ، اللہ ہی ہے کہ جو زمین سے ہر چیز کے درختوں کو اگانے والے۔ کسان کا کیا کام ہوتا ہے وہ گزشتہ ہم نے سنا ہے کہ وہ بیج کے زمین سے باہر نکلنے کے بعد اب کسان خدمت پر لگتا ہے کہ وہ اس کی دیکھ ریکھ کرتا ہے، حفاظت کرتا ہے۔ حقیقی کام جو ہوا ہے وہ بیج زمین میں دبونے کے بعد اس میں کونپل کا نکلنا، یہ اصل قدرت ہے، اور یہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا، تو اس کی طرف اشارہ فرمایا۔ نبات پودوں کو کہتے ہیں، کل شیء، ہر چیز کے جو پودے ہیں وہ سارے کے سارے اللہ نے زمین سے نکالے ہیں۔ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا، سوال یہ ہو سکتا ہے کہ بعض دیواروں پر پودے اگ جاتے ہیں، بعض دیواروں پر درخت نکلتے ہیں، جیسے غالب سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ کے گھر میں تو دیواروں پر بھی ہریالی ہے، وہ گھر پرانا تھا، گچی کا مکان تھا دہلی کے، تو غالب سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ کے گھر کے اندر بھی یہ ہریالی نکل گئی، تو اس نے فوراً شعر کہہ دیا تھا کہ ہم بیابان میں ہیں اور گھر میں بہار آئی ہے۔ بھائی ہم رہتے ہی جنگل میں ہیں اور بہار گھر میں آئی ہے، تو اس نے اگ رہا ہے در و دیوار پر سبزہ غالب، اس نے کہا اگ رہا ہے در و دیوار پہ سبزہ غالب، ہم بیابان میں ہیں اور گھر میں بہار آئی ہے۔ تو جب یہ شعر بہادر شاہ ظفر کی خدمت میں پہنچا تو بادشاہ نے بلا کر کہا کہ غالب کے لیے نیا مکان بنایا جائے۔ اس نے بہت خوبصورت انداز میں اپنی ضرورت کو پیش کیا ہے۔ تو یہ ہوتا ہے، انسان جب دل کی تڑپ سے کوئی چیز انسانوں سے مانگ لیتا ہے تو انسان ہی دے دیتے ہیں، تو خالق سے جب بندہ دل کی تڑپ سے مانگے تو اللہ کیسے نہیں دے گا؟ تو کہتا ہے کہ اگ رہا ہے در و دیوار پہ سبزہ غالب،
ہم بیابان میں ہیں اور گھر میں بہار آئی ہے۔ آپ کو بڑا شوق ہے شعر و شاعری سے، کہہ دو میر و غالب سے ہم بھی شعر کہتے ہیں، وہ صدی تمہاری تھی یہ صدی ہماری ہے۔ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، وہی وہ اللہ ہے کہ جس نے آسمان سے پانی اتارا۔ فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ، تو یہ جو دیواروں پر سبزے اگتے ہیں یہ بھی در حقیقت زمین ہی ہے، اس لیے کہ دیوار جس چیز سے بنی ہے وہ زمین ہی سے نکلا ہوا ہے۔ دیوار جس چیز سے بنائی گئی، گارا مٹی، وہ زمین ہی کا حصہ ہے، وہ زمین پر نہیں پڑا، زمین سے اٹھا کر اس کو اوپر رکھا گیا تو وہیں ہریالی شروع ہو گئی۔ فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ، جب اس پر پانی گرے گا تو وہاں سے بھی ہریالی اگے گی، تو یہ اعتراض نہیں ہو سکتا قرآن پر۔ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا، اب ایک پروسیس اللہ بتاتے ہیں باٹنی کا، کہتے ہیں کہ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا، ایک کومپل زمین سے اللہ نے نکالی۔ خضر خضراوات سبزیوں کو بھی کہتے ہیں، اور ہری رنگ کی جو جھاڑیاں زمین میں اگتی ہیں چھوٹی چھوٹی، اس کو بھی عربی میں خضراوات کہتے ہیں۔ یہ جو سبزی ترکاری بازار میں بکتی ہے اس کے لیے بھی خضراوات کا لفظ آتا ہے عربی میں۔ تو خضرن وہ ہری کومپل جو زمین سے نکلی۔ نخرج منہ حبا متراکبا، اس ایک ہری کومپل سے اللہ تبارک و تعالی کہتے ہیں کہ ہم اس سے تہ در تہ چڑھے ہوئے ہزاروں دانے نکال دیتے ہیں۔ وہ ایک چھوٹا سا گیہوں کا آپ دانہ زمین میں ڈالیں، وہ چھوٹی سی کومپل ہے، لیکن اسی کومپل کے اندر ہزاروں دانے اللہ نے رکھے ہیں۔ اس وقت ہمیں نظر نہیں آتے، ایک وقت گزرنے کے بعد پھر وہ کومپل ایک تنا ایک درخت بنتی ہے، اور پھر اس میں ہزاروں قسم کی بالیاں نکل جاتی ہیں۔ اور دانوں کی ترتیب اللہ نے بتائی متراکبہ۔ دانے کیسے ہوتے ہیں؟ ترکیب کے ساتھ رکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں وہ بالیاں جو کھیت میں اگتی ہیں اس میں دانے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ایک دوسرے پر چڑھے ہوئے ہیں، حقیقتاً وہ ایک دوسرے پر چڑھے ہوئے نہیں ہوتے، ایک دوسرے سے لگے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن ہر ایک کے نکلنے کی جگہ علیحدہ ہوتی ہے، ہر ایک اپنی الگ جگہ سے نکلتا ہے، لیکن خوبصورتی میں ڈیزائن میں ایسا لگتا ہے کہ ایک دوسرے پر چڑھا ہوا ہے۔ اسی کو اللہ نے الفاظ استعمال کیے حبم متراکبا، ایک ترکیب کے ساتھ خوبصورت ڈیزائن میں اس کو نکالا، یہ ہم نے نکالا ہے۔ یہ تو اناج کا مسئلہ ہو گیا۔ اب بعض چیزیں زمین سے ایسی نکلتی ہیں کہ جو دانوں کی شکل میں نہیں نکلتی، پھول کی شکل میں نکلتی۔ اب اس کی خوبصورتی اللہ نے عجیب بیان کی ہے۔ وَمِنَ النَّخْلِ، کھجور کو دیکھو، مِن طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ، کہتے ہیں کہ کھجور کے جو بڑے بڑے گچھے ہوتے ہیں ان میں سے لٹکی ہوئی شاخیں اور خوشے ہم نے نکالے۔ طلعن کہتے ہیں وہ جو بڑے بڑے سر کی طرح، جب ابھی بال باہر نہیں نکلتے، اناج ابھی باہر نہیں آیا، کھجور کا جن لوگوں نے درخت دیکھا ہے، کھجور باہر نکلنے سے پہلے ایک خول کے اندر ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں جیسے بھٹا ہوتا ہے مکئی کا، وہ باہر نکلنے سے پہلے ایک بند خول کے اندر ہوتا ہے، اور اس خول کے اندر سے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک وقت پر اس خول کو کھولتے ہیں، پھر وہ دانے ظاہر ہوتے ہیں۔ کھجور کا یہی حال ہوتا ہے، جب وہ کچی ہوتی ہے تو وہ ایک خول کے اندر محفوظ ہوتی ہے، جیسے جیسے اس کے پکنے کا وقت آتا ہے تو اس کی ایک ایک شاخ الگ الگ زمین کی طرف جھکنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس پورے منظر کو اللہ نے بیان کیا، من طلعها قنوان دانیہ، کہ اللہ تعالیٰ نے کھجور کے گوشوں میں، اس کے گچوں میں، اس کے خول میں جھکی ہوئی شاخیں بنائی۔ یہ علامت ہے کہ جب شاخ کھجور کی جھک جاتی ہے تو یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ اب اس کو درخت سے اتارنے کا وقت ہو گیا ہے۔ یہ عرب پہچان لیتے ہیں کہ جیسے یہ کھجور جھکا اب اس کے اتارنے کا وقت آیا، جب تک وہ تنا ہوا ہے اس کو نہیں نکالتے، اس لیے کہ اس کے اندر ابھی وہ تیار نہیں ہوا ہے۔ اس منظر کو اللہ نے بیان کیا۔ وَمِنَ النَّخْلِ مِن طَلْعِهَا، اور کھجور میں ہم اس کے گوشوں اور اس کے گچوں میں قنوان دانیہ، جھکے ہوئے خوشے ہم نے بنائے۔ طلعن کا لفظ قرآن میں ایک جگہ اور آیا ہے۔ جہنم میں جہنمیوں کی جو غذا ہے، زقوم کا جو درخت جہنمیوں کو کھلایا جائے گا، اس کے بارے میں قرآن نے کہا طلعها کأنها رؤوس الشیاطین، کہ وہ جو زقوم کا درخت ہے وہ ایسا ہے جیسے کہ شیطان کا سر ہوتا ہے۔ یہ کھلایا جائے گا جہنمیوں کو، اللہ حفاظت کرے۔
تو مجھے بھی لفظ تلعن کے بارے میں بڑی فکر تھی، ایک ہفتے سے میں تلاش کر رہا تھا کہ اس کا پراپر مجھے کوئی منظر مل جائے، تو ابھی صبح 11:30 بجے مجھے ایک پڑوسی ملک کے ایک مفتی صاحب کا وہ نظر آیا ویڈیو، اس میں انہوں نے اسی آیت کی تشریح میں تلعن کو سمجھایا ہے۔ وہ تلعن یہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کی طرف اشارہ فرمایا ہے، تو وہ جو خول نکال رہے ہیں وہ خول ہی تلعن ہے، اور اس کے اندر سے نکلنے والی یہ جو بالیاں ہم کو نظر آتی ہیں، یہ تو بھٹے کی بالیاں، یہ جس میں سے نکلا ہے اس کو تلعن کہتے ہیں۔ اور یہ آج ہی آپ حضرات کے اخلاص کی برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے بھی علم میں اس کی برکت سے اضافہ فرمایا، ورنہ ہم بھی ان چیزوں کو سوچتے تھے۔ مشاہدہ لیس المعاینہ، کیا کہتے ہیں، لیس المشاہدہ کالمعاینہ، لیس الخبر کالمعاینہ، سنی ہوئی بات اور دیکھی ہوئی بات میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ تو جب تک اس چیز کے پیچھا نہیں اٹھائیں گے، اللہ تعالیٰ بھی راستہ، پورا ایک ہفتہ اللہ نے انتظار کروایا، اور ایک ہفتے کے بعد جب درس کی تیاری ختم پر تھی تب اللہ نے کہا کہ اب دے لے، اب تو بھی کیا تلاش کرتا ہے۔ تو یہ ہے تلعن۔ قرآن میں اس کی طرف ذکر کیا گیا کہ درخت ایسے کھڑے ہوں گے اور وہ کھلایا جائے گا جہنمیوں کو، کأنہا رؤوس الشیاطین، اللہ تعالیٰ حفاظت کرے، وہ زقوم کا درخت بڑا خطرناک ہے۔ آگے فرماتے ہیں وجنات من اعناب، پھلوں کی ایک نئی شکل انگور ہے، وہ بھی ایک عجب انداز میں اللہ بناتا ہے۔ کہتے ہیں وجنات من اعناب والزیتون والرمان، ان تینوں کو ایک ہی جگہ ذکر کیا۔ زیتون کا تو ہم جانتے ہی ہیں، زیتون، اور رمان اولیو، زیتون کا مطلب ہوتا ہے اولیو، اور رمان یہ انار کو کہتے ہیں۔ اللہ نے ان تینوں کو ایک جگہ بیان کیا، فرمایا جنات من اعناب والزیتون والرمان مشتبہا وغیر متشابہ، ہم نے باغ بنائے انگور کے، زیتون کے، رمان یعنی انار کے۔ یہ بعض مرتبہ گنجان ہوتے ہیں، بالکل گھنے ہوتے ہیں، اور بعض مرتبہ علیحدہ ہوتے ہیں، بعض مرتبہ ایک ہی درخت پر ہزاروں آ جاتے ہیں، اور بعض مرتبہ ایک درخت پر بہت تھوڑے آتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب تم نے اناج کو دیکھا تو اس کی ترکیب تھی حبم متراکبہ والی، کہ وہ بالکل جمے ہوئے، اور جب ان پھلوں کو تم دیکھتے ہو کہ ان پھلوں کے اندر جمنے والا پھل جو ہے وہ انگور ہے، کہ وہ ایک ہی خوشے پر ہے اور وہ بھی ترتیب سے ڈیزائن دیا ہوا ہے۔ اب اس میں بھی دو طرح کے آتے ہیں، بعض ایک ہی طرح کے درخت پورے آپ کو نظر آئیں گے، ایک ہی طرح کا انگور نظر آئے گا، اور بعض مرتبہ انگور کی مختلف قسمیں نظر آتی ہیں۔ متشابہن، ایک ہی جیسے انگور، غیر متشابہ، کبھی علیحدہ انگور۔ آپ دیکھیں ہمارے ملک میں ہونے والا انگور اور دیگر ممالک میں ہونے والے انگوروں میں فرق ہوتا ہے۔ طائف کا انگور تو ویسے بھی مشہور ہے، انتہائی رسیلا اور شیریں، وہ ایک مستقل اس کی ایک الگ شناخت اور پہچان ہے۔ اللہ فرماتے ہیں زیتون کا جو ہے، میں نے تو نہیں دیکھا زیتون کا درخت کیسے ہوتا ہے، آپ نے شاید مشاہدہ کیا ہے عراق وغیرہ میں، زیتون کے بارے میں پڑھا تو ہے، دیکھا نہیں ہے وہ ہوتا کیسا ہے درخت، اس کی قد، اس کی لمبائی کیا ہوتی ہے پتہ نہیں، زیادہ اونچا نہیں ہوتا، میں نے سنا کہ زیادہ اونچا درخت تو نہیں ہوتا، درمیانی قد کا درخت ہوتا ہے، اور اس پر پھل آتے ہیں، اور پھر اس میں بھی دو طرح کے پھل زیتون کے اندر بھی آتے ہیں، اور بڑا مبارک پھل ہے زیتون۔ آگے فرمایا رمان انار، یہ ہمارے اپنے گھروں کا میوہ ہے، اس کے اندر بھی ہم نے دیکھا ہے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے اس کی ڈیزائننگ کی ہے، کہ خول ہے، خول کے اندر دانے ہیں، دانے ایک دوسرے سے نہ لگ جائیں، اس کے درمیان میں ایک پرت کو اللہ نے رکھا ہے، حفاظت اوپر سے بھی اور حفاظت اندر سے بھی۔ یہ سب نکلا کہاں سے ہے؟ خضرن نخرجو، وہی وہ دانہ، وہی وہ کومپل جو زمین سے نکلی تھی، وہ جب اوپر آ رہی ہے تو اس کے اندر علیحدہ چیزیں لا رہے ہیں۔ یہ سب کون کر رہا ہے؟ فرماتے ہیں انظروا الی ثمرہ، یہ تو اتنی بات ہوئی، جو پھل ابھی ہم نے تذکرہ کیا، جب وہ پھل پہلی مرتبہ درخت پر اگا اور درخت پر آیا، تم اسے توڑ کر اپنے منہ میں ایک سیکنڈ کے لیے نہیں رکھ سکتے، اس لیے کہ اس کے اندر کوئی مزہ نہیں ہوتا، کوئی خوشبو نہیں ہوتی، انتہائی درجے کا کبھی کھٹاس لیا ہوا ہوتا ہے اور کبھی انتہائی تلخ ہوتا ہے، کڑوا ہوتا ہے۔ جیسے جیسے اس پر وقت گزرتا ہے، سورج کی روشنی پڑتی ہے، ستاروں کی چھاؤں پڑتی ہے، چاند کی روشنی پڑتی ہے، تو اس میں رنگ بھی پیدا ہوا، مٹھاس بھی پیدا ہوئی، سائز بھی اس کا بڑا ہو گیا۔ جب وہ پک کر تیار ہوا تو یہ درخت پر آنے سے لے کر پکنے تک
اگر تم کسی اور چیز کو نہ دیکھو، بس اتنی چیز دیکھ لو کہ پھل درخت پر اگا اور وہاں سے وہ پکا، یہ جو درمیان کی ترتیب ہے، اس ترتیب میں وقتاً فوقتاً اس پھل میں تبدیلی پیدا کرنا، یہ کس کا کام ہے؟ یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کا کام نہیں ہوتا ہے۔ اس کو اللہ کہتے ہیں انظروا الی ثمرہ، غور سے دیکھو اس پھل کی طرف جو زمین پر، جو درخت پر اگا، اذا اثمر، جب وہ پہلی مرتبہ نکلا، وینعہ، جب وہ پک کر تیار ہوا۔ تو پھل کے آنے سے لے کر پھل کے پکنے تک کا جو پروسیس ہے، اگر تم غور کرو گے تو تمہیں سمجھ میں آ جائے گا کہ یہاں کسان بھی کچھ کرنے کے قابل نہیں رہا، اس لیے کہ درخت کے اس پھل میں مٹھاس کو داخل کرنا یہ کیسے ممکن ہے جبکہ وہ پھل جس طرح درخت پر اگا تھا اسی طرح وہ بڑا ہو رہا ہے، نہ اس میں کوئی چھید ہے، نہ اس میں کوئی سوراخ ہے، لیکن تنمیہ اس کے اندر کی جو دنیا بنا رہے ہیں اللہ بنا رہے ہیں۔ ان فی ذالکم، اسی لیے ان چیزوں میں تمہارے لیے اور ان لوگوں کے لیے، لقوم یؤمنون، جو ایمان لانا چاہتی ہے، بہت نشانیاں ہیں، غور کرنے والے کی ضرورت ہے، ورنہ مخلوق میں غور کرے اور خالق کو نہ پہچانے، یہ تو عقل مندوں کی روش کے خلاف ہے۔ ہر انسان خوبصورت چیز کو دیکھتا ہے تو بنانے والے کی تعریف کرتا ہے کہ واقعی یہ چیز خوبصورتی سے بنائی گئی، لیکن دنیا اتنی خوبصورت بنائی ہے تو اس دنیا کے بنانے والے کی بھی تو تعریف کرنی چاہیے۔ لوگوں نے کیا کیا؟ بجائے اس کے کہ اللہ کی تعریف کرتے اور اللہ کو اپنا معبود بناتے، ان لوگوں نے اللہ کی ذات میں شرک کو پیدا کر دیا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلُوا لِلَّهِ، ان لوگوں نے اللہ کے لیے شریک بنا لیے۔ شریک بنائے تو کس سے بنائے؟ جنات میں سے شریک بنائے، انسانوں میں سے تو شریک تھے ہی کہ وہ لوگ جو مر جاتے تھے پہلے، مرنے کے بعد، یہ صورت چونکہ مکی صورت ہے اور مکی صورت ہونے کی وجہ سے اس میں توحید کا بیان بہت شدت کے ساتھ اور بہت مضبوطی کے ساتھ اللہ نے بیان کیا ہے توحید کو۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ ایک تو مشرکین وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنے پرانے مرنے والے آبا و اجداد کو انسانیت کے درجے سے اٹھا کر خدا میں شریک کر دیا، ایک تو وہ طبقہ۔ دوسرا طبقہ، اکثر لوگ جنات کو اور شیاطین کو اپنا خدا مانتے تھے۔ آج بھی دنیا میں ایسی قومیں ہیں جو شیطان کی پوجا کرتی ہیں، آج بھی قومیں پائی جاتی ہیں۔ یہ سب جادوگر جتنے ہیں، سفلی عمل کرنے والے جتنے جادوگر ہیں، یہ سب شیاطین کے پجاری ہیں، اس لیے کہ سفلی عمل اور جادو اسی وقت مؤثر ہوتا ہے جب انسان شیطان کو اپنا خدا تسلیم کرے۔ اگر شیطان کو تسلیم نہیں کرے گا تو اس کے جادو میں اثر پیدا نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جادوگر کافر ہے، ایمان والا اگر جادو کر رہا ہے تو وہ کافر ہو گیا، اور اگر کوئی جادوگر کے پاس جا کر جادو کرواتا ہے تو وہ بھی کافر ہو جاتا ہے، اس کا بھی نکاح ختم ہو گیا اس کی بیوی سے۔ تو اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنِّ، جن ایک مخلوق ہے جو انسانوں سے پہلے اس دنیا میں آباد ہے۔ اس دنیا میں انسانوں سے پہلے وہ آباد تھی، عبادت کرتے تھے، انہی میں سے ایک فرد تھا ابلیس جو شیطان تھا۔ بڑی عبادتیں کی، بڑی ریاضتیں کی، دنیا کے اندر اس کی خدمات کی، اور وہ فرشتوں میں فرشتے جب زمین پر آیا جایا کرتے تھے تو اس کے ساتھ لاڑ کا معاملہ کرتے تھے، اس کو پھر اپنے ساتھ لے گئے، اس کی تربیت کی، ساری چیزیں کی، اور وہاں جانے کے بعد پھر اس نے انانیت اور ضد اور کبر اور حسد کی بنا پر پوری انسانیت کو گمراہ کرنے کا ٹھیکہ اپنے سر لیا ہے، اور اللہ سے کہہ کر آیا ہے انظرنی الی یوم یبعثون، اے اللہ قیامت تک مجھے زندگی دینا اور میں آپ کے بندوں کو بھٹکاؤں گا، دین کے راستے سے بھی بھٹکاؤں گا، دنیا کے راستے سے بھی بھٹکاؤں گا، رواج کے راستے سے بھی بھٹکاؤں گا، رسوم کے راستے سے بھی بھٹکاؤں گا میں آپ کے بندوں کو۔ تو اللہ نے کیا کہا؟ بہت بندے بھٹکیں گے، وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، تھوڑے بندے ہوں گے جو شکر گزار ہوں گے، اور جو میری نعمتوں کا شکر کرنے والے ہوں گے وہ تیرے بہکاوے میں آنے والے نہیں۔ قرآن نے صاف کہہ دیا وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ، میں ان کو امیدیں دلاؤں گا کہ اب گناہ کر لینا پھر توبہ کر لینا، اب غلطی کر لو پھر صاف ہو جانا، ابھی اس وقت فلاں کام کر لو پھر توبہ، وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، امیدیں دلاؤں گا میں۔
کہ وہ اتنی نیکیاں کی، تھوڑا سا گناہ کر لو کیا ہونا ہے، امید دلائے گا۔ پھر کہا وَلَآمُرَنَّهُمْ، بعض مرتبہ حکم دوں گا، کبھی حکم باپ کی شکل میں آ کر دوں گا، کبھی حکم ماں کی شکل میں آ کر دوں گا، کبھی حکم استاذ کی شکل میں آ کر دوں گا، کبھی حکم بادشاہ کی شکل میں آ کر دوں گا، لیکن کروں گا حکم تم کو، اور پھر میرے حکم پر عمل کرتے ہو، اور اس کے بعد جہنم کے راستے پر ڈال کر کہہ دیتا ہوں انی بریء مما تشرکون، میرا تو کوئی معاملہ نہیں، میں نے تو آواز لگائی تھی، ہاتھ پکڑ کر تھوڑا ہی میں نے تم کو گناہ کی طرف ڈالا۔ قرآن میں اس کا تذکرہ ہے شیطان کے بارے میں۔ قرآن نے کہا کہ جب دنیا میں دنیا کے انسانوں کا معاملہ ہوگا، وقال الشیطان لما قضی الامر، جب آخرت کا فیصلہ ہو جائے گا، کافروں کو جہنم، ایمان والوں کو جنت، گنہگاروں کو تھوڑے دن کی جہنم کے بعد جنت میں داخل کرنے کا فیصلہ ہوگا، تو لوگ پوچھیں گے وہ ہمارے کو بھٹکانے والا شیطان کہاں گیا؟ تو اللہ بلائیں گے آجا تجھے یاد کر رہے ہیں، تو دور سے کھڑا ہو کر کہے گا میں نے کیا کیا؟ تو اس نے کہا، وہ کہے گا وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق، اللہ کے جو وعدے تھے وہ سچے تھے، ووعدتکم فاخلفتکم، اور میں نے جو تم سے وعدے کیے وہ پورے کے پورے جھوٹے تھے۔ کہے گا، قرآن میں کوٹیشن ہے، کہتا ہے کہ اللہ کے جو وعدے تھے سچے تھے، میں نے جو ورغلایا فاخلفتکم، انکار کر دیتا ہوں، میں نے مخالفت کر دی، وعدتکم فاخلفتکم، اب آگے کہتا ہے مجھ پر کیا برستے ہو، مجھ سے کیا شکایت کرتے ہو، میں نے کون سا تمہارا ہاتھ پکڑ کر تم کو جہنم کی طرف اور اللہ کی نافرمانی کی طرف آواز دی؟ میرا کام تو صرف اتنا تھا کہ میں نے تمہارے کانوں میں یا یہ کہ تمہارے سامنے میں نے ایک آواز لگائی، وما کان لی علیکم من سلطان، مجھ پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے تمہاری، یہ الفاظ ہیں شیطان کے، مجھ پر تمہاری کوئی ذمہ داری نہیں ہے، الا ان دعوتکم، بس میں نے کھڑے ہو کر تم کو آواز دی، دعوت دی، فاستجبتم لی، میری دعوت کو تم نے قبول کیا، فلا تلومونی، مجھے گالیاں نہ دو، لوموا انفسکم، اپنے آپ کو گالی دو، اپنے آپ کو برا بھلا کہو، ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی، نہ میں تمہارا ذمہ دار نہ تم میرے ذمہ دار، انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل، کہتا ہے کہ آج میں تمہارے ان تمام شرک اور کفر کا انکار کرتا ہوں۔ ان الظالمین لہم عذاب علیم، ایسے ظالموں کو بڑا دردناک عذاب۔ تو شیطان کی امیدیں اتنی ہیں کہ وہ امید دلا کر گناہ کروا کر پھر آخری میں اپنے ہاتھ اٹھا لیتا ہے کہ میں کچھ نہیں جاننے والا۔ تو یہ شیطان بھی جنات ہی کا ایک حصہ ہے، جنات ہی کے خاندان کا ایک فرد ہے، کان من الجن، قرآن میں اس کو بھی ذکر کیا کہ شیطان کون؟ وہ جنات میں سے تھا، ہے، تو جنات ہی میں سے شیطان ہے، آگ سے پیدا کی گئی مخلوق ہے، اور پہلے دنیا کے اندر ہم سے پہلے یہ لوگ تھے، جتنے انبیاء آئے ان پر بعض نے ایمان قبول کیا، بعض نے انکار کیا، اور قیامت کے دن جو حساب کتاب ہوگا، جیسے انسانوں کے ساتھ حساب کتاب ہوتا ہے ایسے ہی حساب کتاب جنات کے ساتھ بھی ہوگا۔ ان میں سے بعض ایمان والے ہیں، بعض ان میں سے کافر ہیں، ان میں بھی مرد ہے، ان میں بھی عورتیں ہیں، ان میں بھی اولاد ہوتی ہے، ان میں بھی نکاح ہوتے ہیں، ان میں بھی تعلیم و تربیت ہوتی ہے، ان میں بھی انتقال ہوتا ہے، ان میں بھی تدفین ہوتی ہے، جنازے ہوتے ہیں، سارا نظام ہماری طرح، لیکن ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے، ہمیں نظر نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہماری نگاہوں سے چھپا کر رکھا ہے، وہ ہماری مسجدوں میں ہمارے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، ہمارے دروس میں ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں۔ اب ایک دوسرے کو نہ دیکھو، اگر ہوتے تو نظر نہیں آتے، اور جو نظر نہیں آ رہے ہیں وہ ہیں، جو نظر نہیں آ رہے ہیں وہ ہیں، ہمارے ساتھ ہمارے گھروں میں ہوتے ہیں، ہمارے جی کیا ہے وہ سورہ رحمان میں شروع میں ہے، وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِّن نَار، ہم نے جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا ہے۔ تو وہ ایک مخلوق ہے، اس میں مومن ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ میں مکے سے قریب جہاں جنت المعلی قبرستان ہے، جن حضرات نے زیارت کی ہے، تو جنت المعلی قبرستان کے بالکل دروازے کے سامنے مسجد جن آج بھی موجود ہے،
اس مسجد کی جگہ پر حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایک رات لے چلے اور لے جا کر وہاں کہا، اپنے آپ نے عصا سے لکیر کھینچی اور کہا اس دائرے سے باہر نہ نکلنا، میں ابھی آتا ہوں۔ وہاں ایک حجون نامی بہت بڑا پہاڑ ہے، اسی پہاڑ کے دامن میں قبرستان بھی ہے، تو اس پہاڑ کے دامن میں حضور تشریف لے گئے۔ ابن مسعود کہتے ہیں کہ مجھے ایسی ڈراؤنی آوازیں آنے لگی کہ مجھے قریب تھا کہ میں وہاں سے بھاگ پڑتا، لیکن اللہ کے رسول کا حکم تھا کہ ہٹنا نہیں ہے، تو میں نے اللہ کے رسول کے حکم کا لحاظ کرتے ہوئے میں وہاں بیٹھا رہا، اور مجھے حضور پر بھی فکر ہو رہی تھی کہ پتہ نہیں آقا کہاں ہیں۔ حضور کچھ عرصے کے بعد، کچھ دیر کے بعد آئے، تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ کیا بات ہو گئی؟ آقا نے پوچھا کچھ سنا؟ تو فرمایا کہ یا رسول اللہ بڑی ڈراؤنی آوازیں سنی، ڈر لگنے لگا، آپ کا بھی خوف تھا، میرا اپنا بھی خوف تھا۔ تو حضور نے فرمایا کہ جنات کی ایک جماعت آئی تھی اور انہوں نے مجھ سے اسلام سیکھا اور ایمان قبول کیا، اور اپنے قبیلے کے اندر وہ داعی بن کر چلے گئے۔ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا۔ وہ ہوا یہ تھا کہ حضور نماز پڑھ رہے تھے، نماز میں تلاوت آپ زور سے کر رہے تھے، وہاں سے ایک جنات کی جماعت جا رہی تھی، انہوں نے غور سے سنا، سننے کے بعد ان کو لگا کہ یار ایک الگ کلام ہے، ان سے ملاقات کرنی چاہیے، تو پھر اس ملاقات کے لیے وہ حضور کے پاس آئے تھے۔ اس موقع پر حضرت عبداللہ ابن مسعود آپ کے ساتھ تھے۔ تو جنات میں ایمان والے بھی ہیں، جنات میں کافر بھی ہیں، اور مدارس کے اندر طلبہ پڑھتے بھی ہیں۔ علامہ بلیاوی رحمۃ اللہ علیہ جو دارالعلوم کے شیخ التفسیر تھے، حضرت بہت بڑے استاذ تھے، ان کے ذمے تھا کہ وہ طلبہ، جنات کے طلبہ کا داخلہ بھی لیں، ان کی تربیت بھی کریں، پڑھائی بھی کریں۔ علامہ بلیاوی ان کو پیٹتے بھی تھے۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ مولانا محمود حسن صاحب، ان کی خدمت میں ایک جن عالم حاضر ہوئے، اور حاضر ہو کر کہا کہ حضرت میں آپ سے بیعت ہونا چاہتا ہوں۔ تو حضرت نے کہا کہ کن شرائط پر بیعت کروں؟ تو کہا کہ آپ جو شرائط پر بیعت کرتے ہو اس پر کر لیجئے۔ حاجی صاحب نے کہا کہ انسان تو نظر بھی آتے ہیں، تم تو نظر نہیں آتے، تم تو ٹھیک ہو، ایک شرط ہے، میرے سلسلے میں جو لوگ بھی بیعت ہوں گے، تمہارے اپنے خاندان کے اور تمہارے قبیلے کے لوگ ان کو کبھی تکلیف نہیں پہنچائیں گے، اس شرط پر بیعت کروں گا۔ تو حضرت اقدس تھانوی علیہ رحمہ کہتے ہیں کہ سلسلے کے اندر شامل ہونے والوں پر عام طور پر اس طرح کی جنات النات کا زیادہ اثر نہیں ہوتا، وہ لحاظ رکھتے ہیں حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا۔ تو بہرکیف جنات کی ایک مستقل دنیا ہے، وہ ہوتے ہیں، نیک ہے، بد ہیں، اچھے ہیں، برے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں اور اللہ کی نافرمانی بھی کرتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا نام عام طور پر جنات کے معاملے میں لیا جاتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ان کی رعایا کے اندر اور ان کے خدام کے اندر یہ جنات موجود تھے۔ تو آج بھی جو کچھ جادو وادو ہوتا ہے اس میں ایک بہت بڑا عمل دخل اس مخلوق کا ہوتا ہے۔ جو نیک ہوتے ہیں وہ تو شرارت نہیں کرتے، جو بد ہوتے ہیں ظاہر ہے کہ برے انسان ہی برے ہیں، تو وہ بھی ان کے اندر بھی برائی پائی جاتی ہے، لیکن جو نیک ہوتے ہیں وہ مسجدوں کا، ان کو مسجدوں میں مسکن ان کا ہوتا ہے، اور مسجدوں کی حفاظت پر بھی وہ مامور ہوتے ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ مسجدوں کو صاف رکھنا چاہیے، اور اسی طرح سے مسجدوں کے اندر خوشبو والی چیزیں لگانی چاہیے، گندگی اور ناپاک چیزیں مسجد میں نہ ہوں، بلکہ حدیث میں تو جو فرمایا گیا کہ جنوبی آدمی، حائضہ عورت مسجد میں نہ آئے، یعنی جس کو نہانے کی حاجت ہو ایسا آدمی مسجد میں نہ آئے۔ اس کی ایک جو وجہ ہے وہ یہ بھی ہے، ایک تو حرام ہے داخل ہونا، دوسرے اس کو اپنا نقصان بھی ہونے کا ڈر ہے کہ کوئی نیک جن مسجد میں ہو اور ایک ناپاک آدمی اندر آ جائے اور اس کی عبادت میں خلل ہو، تکلیف ہو جائے کہ اس کی نماز ہم نے توڑ دی کسی وجہ سے، تو پھر وہ غصے میں کوئی کام کر دیں تو پھر زندگی بھر کے لیے ذہنی دیوالیہ پن کا آدمی شکار ہو جاتا ہے۔ اور یہ بھی اسی طرح سے وہ جو عملیات کا میدان ہے جو آج کل لوگ بہت زیادہ ذوق و شوق سے سیکھنا چاہتے ہیں، یوٹیوب کی دنیا سے بھی بہت سے وظائف لوگوں تک پہنچتے ہیں کہ یہ وظیفہ پڑھ لو، یہ ہوگا اور فلاں ہوگا، تو ان کے اندر بھی وہ جب تک صحیح معتبر مستند متقی پرہیزگار صاحب نسبت صاحب دل کسی عامل کی نگرانی میں تربیت نہیں ہوگی تب تک نقصان کے علاوہ فائدہ نہیں ہوگا۔ وظائف کا پڑھنا ثواب تو مل جائے گا،
لیکن مکمل اس پر عبور وہ کسی کامل اور تربیت والے اور علم والے شیخ اور عامل کی نگرانی ہی میں کرنا چاہیے۔ باقی جو دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں اور جو دعائیں قرآن میں آئی ہیں ان کے پڑھنے کے لیے کسی عامل کی کسی شیخ کی ضرورت نہیں ہے۔ جو اوراد و وظائف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے ہیں ان کے کرنے میں کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، وہ تو حضور نے خود اجازت دی ہے۔ باقی مخصوص کہ بھئی 313 مرتبہ یہ پڑھو، 1100 دفعہ یہ پڑھو، 21 دفعہ یہ پڑھو، 41 دفعہ یہ پڑھو، 70 دفعہ یہ پڑھو، تو یہ ذہن سے نہیں پڑھا جا سکتا۔ ہر ایک کے علاج کی نوعیت الگ ہوتی ہے۔ عامل آدمی کے ذہنی صلاحیت اور روحانی طاقت کو دیکھ کر اس کو وظیفہ دیتا ہے۔ ہر آدمی اس وظیفے کا متحمل نہیں ہوتا، کسی کے مزاج میں صفرا زیادہ ہوتا ہے، اب وہ کوئی گرم وظیفہ پڑھ لے تو بہت جلدی پاگل پن کے دورے پڑنے لگتے ہیں۔ حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید نے حضرت کو خط لکھا تھا کہ حضرت ذکر جہری کرتا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ آنکھوں کے اندر روشنی محسوس ہوتی ہے، کیا میں صاحب کشف ہو گیا؟ تو حضرت نے فوراً کہا کہ تو اپنا ذکر بند کر دے اور روغن بادام اپنے سر پر ڈال، تیرے ذہن میں خشکی آ گئی ہے جس کے نتیجے میں یہ تجھے چنگاریاں نظر آ رہی ہیں۔ اب کوئی آج کا کوئی ہم جیسا کوئی کچا پکا ہوتا تو وہ کہتا ماشاءاللہ اب تو تم کو اللہ بھی نظر آنے والا ہے، اس کو اور رگڑاتا، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کپڑے پھاڑ کر سڑک پر پاگل پن کا شکار ہو جاتا۔ یہ ہوتا ہے حکیم اور یہ ہوتا ہے پیر اور شیخ کہ جو لوگوں کی ذہنی حالت کو سمجھتے ہوئے ان کو رہنمائی کرتے ہوئے ان کو مشورہ دیتا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ ان جنات کو ان لوگوں نے خدا کا شریک بنایا وخلقہم۔ اور ایک بات اور ہے، وہ یہ ہے کہ جنات ہی ہیں جو لوگوں کے جسم میں حلول کر کے غلط باتیں باور کروا دیتے ہیں۔ جیسے یہاں ہمارے قریب میں ایک درگاہ ہے اروا پلی، وہاں ایک غیر مسلم ہوتا ہے، اس کی جسم پر کوئی شیطان آتا ہے، وہ شیطان اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں صاحب قبر ہوں۔ اب بھولے بھالے مسلمان بیچارے جن کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا، وہ بیچارے بڑے شوق سے جاتے ہیں اور بیٹھتے ہیں اس کے پاس، پوچھتے ہیں کہ میں تو بھائی شیطان ہے تو اس کو تو معلوم ہے نا کہ آنے والا کون ہے، تو وہ خود کہہ دیتا ہے کہ تم فلاں علاقے سے آئے ہو، تمہاری یہ پریشانی ہے، تمہاری بیوی سے جھگڑا ہے، تو لوگ کہتے ہیں بڑے بابا ہیں، بڑے ماشاءاللہ صاحب معلومات بڑی زیادہ ہیں۔ تو کوئی مسلمان یہ عقیدہ نہیں رکھ سکتا کہ مرنے والے کی روح کسی میں واقع ہے، کسی کی روح مرنے کے بعد دنیا میں نہیں آتی، یہ عقیدہ ہے۔ روحیں اللہ کے ایک مخصوص خزانے میں محفوظ ہیں، روحیں اللہ کے پاس عالم ارواح کے خزانے میں محفوظ ہیں، کوئی روح دنیا میں واپس نہیں۔ ہندوؤں میں یہ عقیدہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ اچھے لوگ مرتے ہیں تو ان کی روحیں اچھوں میں آتی ہیں، برے مرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کتا بلی خنزیر بنا دیتا ہے۔ یہ ہندوؤں کا عقیدہ ہے، آوا گون کا عقیدہ ان کا ہے، ہمارا نہیں ہے۔ ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ جس کی روح دنیا سے لے لی گئی وہ روح عالم آخرت عالم ارواح میں محفوظ ہے۔ یہ روح کب واپس آئے گی؟ جب حساب کتاب کے لیے اللہ میدان محشر میں کھڑا کرے گا تو جسم اور روح دونوں کو ایک ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میدان میں لائے گا، تو تب تک وہ اللہ کے خزانے میں محفوظ ہے۔ کوئی روح ایسی نہیں کہ وہ کسی راستے سے اس خزانے سے نکل کر دنیا میں آئے اور لوگوں کے جسم میں آ کر کہنے لگے کہ ہاں اور فلاں اور ڈھکاں۔ شب برات کے موقع پر لوگ کہتے ہیں بڑوں کی روحیں گھر آتی ہیں، کسی کی روح گھر نہیں آتی، وہ سارے اللہ کے خزانے میں ہیں۔ اگر کوئی آ رہا ہے تو وہ روح نہیں ہے، وہ شیطان ہے۔ جیسے اروا پلی کے بوڑھے پر شیطان آتا ہے اور لوگوں کو غلط باتیں بتاتا ہے کہ فلاں قبر میں تم کو 2 راتیں سونی ہیں، فلاں درگاہ میں 3 راتیں گزارنا ہے، اور فلاں جگہ تم کو یہ کرنا ہے اور فلاں منت کرنا، اور لوگ دیوانہ وار کرتے رہتے ہیں۔ یہ بھی تو دنیا ہے، چلتی ہے، جب نیکی ہوگی تو بدی بھی ہوگی، اچھائی ہوگی تو برائی بھی ہوگی، لیکن سچائی یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں ڈھکوسلے بازیاں ہیں، اور ایسا نہیں کہ وہ اپنے خیر اس کے اوپر شیطان آتا ہے، اللہ نے شیطان کو طاقت دی ہے، وہ آ جاتا ہے اور آ کر لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ اسی کو کہا گیا ہے کہ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ۔ اللہ تعالیٰ سے کہا اس نے کہ اللہ میں آگے سے بھی بھٹکاؤں گا، پیچھے سے بھٹکاؤں گا، دائیں سے بھٹکاؤں گا، بائیں سے بھٹکاؤں گا۔
تو اس نے تو چیلنج کیا ہوا ہے بھٹکانے کا، تو ہم کو سارے دربار چھوڑ کر ایک اللہ کے دربار میں آنا ہے، اللہ سے ہونا اور اللہ سے ملنے کا پورا یقین آدمی کو ہو کہ دنیا میں جو ہوتا ہے اللہ کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور میں کرنے کی طاقت نہیں ہے، نہ اختیار ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ جنات ہیں جن کو اللہ کا معبود، اللہ کے ساتھ شریک بنا لیا ہے، اور حالانکہ اللہ نے خود انسانوں کو پیدا کیا اور جنات کو پیدا کیا، تو جو خالق ہے وہی تو معبود ہونا چاہیے، جو مخلوق ہے وہ عبادت کے لائق نہیں ہو سکتی۔ اور اتنا ہی نہیں کیا ان لوگوں نے، اللہ کے لیے بیٹے تسلیم کر لیے۔ یہودی کہتے ہیں کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، جبکہ قرآن کہتا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، نہ اللہ کا کوئی بیٹا نہ اللہ کسی کا بیٹا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا بیٹا نہیں۔ وبنین وبنات، بیٹیاں تسلیم کر لی۔ فرشتوں کے بارے میں مشرکین مکہ یہ کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، تو فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں تسلیم کرتے تھے بغیر علم۔ ان ساری چیزوں کی وجہ صحیح علم کا نہ ہونا ہے، سبحانہ۔ آخری میں اللہ کہتے ہیں یہ ساری باتیں جو اللہ کے بارے میں کہتے ہیں اللہ ان سے پاک ہے، وتعالی عما یصفون، اور اللہ تبارک و تعالی ان کی ان تمام بیان کردہ چیزوں سے بہت بلند ہے، یہ اللہ کو انہوں نے پہچانا نہیں۔ اب آگے اللہ نے اپنا مزید تعارف کروایا، بدیع السماوات والارض، اس کو انشاءاللہ اگلے درس میں ہم پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنی میں اس کی قدرت میں غور کر کے اس کی معرفت نصیب فرما دے، اور اللہ تعالی اپنے آگے جھکنے والوں میں ہم کو شامل فرما لے، اپنے غیر کا اللہ ہم میں سے کسی کو محتاج نہ بنائے، ہم سب کا خاتمہ کامل ایمان کی حالت میں فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جی صاحب، جنت میں حوریں، جی روحیں